بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال سے جو نفرت، تعصب اور عدم رواداری اور عدم برداشت کی ایک سرد جنگ سی چھیڑ کر رکھی تھی، اور پاکستان اس کا محور بنا رکھا تھا، اس ساری جنگ کا، اس تیر اندازی کا، اس نفرت کا، بالآخر وہ سرد جنگ ایک گرم جنگ میں بدل کر رہ گئی۔ اس وقت بدل کر رہ گئی جب نریندر مودی کی جنونیت کو نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، اور اس نے ایک پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے شہروں پر بمباری کی، جس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور پوری قوت سے جواب دیا۔ اور اب یہ جو کشیدگی ہے یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ گوں مگوں کی کیفیت اس خطے میں ہے کہ کیا یہ کشیدگی کا سلسلہ کسی امن عمل پر منتج ہوگا، یا یہ کشیدگی کسی نئے مرحلے میں، نئے دور میں داخل ہوگی۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک باخبر شخصیت اور جو اس ساری صورتحال پر گہری نظر رکھتی ہے، جناب جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب، آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس۔ جسٹس صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو نریندر مودی اچانک پل پڑا ہے پاکستان پر اور پاکستان کے خلاف، اس نے ایک چھوٹے سے واقعے کو، معمول کی جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کیا، اور اب اس کے نتیجے میں جو یہ خطہ جہاں کھڑا ہے، ایک حالات کی، ایک تصادم کی ایک نئی دہلیز پر کھڑا ہے، تو اس ساری صورتحال پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نریندر مودی صاحب جس سوچ پہ چل رہے ہیں کوئی نئی سوچ نہیں ہے۔ یہ آپ کو تاریخ کا پتہ ہے کہ یہ 1932 سے چلا آ رہا ہے، جو سوار کرنے جب کہا تھا کہ ہندوستان میں 2 قومیں بستی ہیں، درست، اور ایک مسلمان ہے، باقی اہل کتاب کے بارے میں لکھا تھا، مسلمان تھے، عیسائی وغیرہ تھے، بس تو اس حوالے سے ہم اکٹھے لوگ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد پھر گولوارکر یا باقی ہندو فلاسفر بہت سارے آئے جن اسٹوری کو اور آگے بڑھایا، اور ان کا جب آپ دیکھیں، جب کشمیر کے لیول پہ آپ آتے ہیں تو جموں میں جو سب سے پہلے مقابلہ کیا گیا اس کا الیکشن میں، تو وہاں وہ لوگ جو اپنا ہندو مہاسبھا کے لوگ جموں سے منتخب ہوئے، اتنے زہر انہوں نے اس وقت سے اگلایا، تو یہ زہر اس وقت سے چلا، ان کو ورثے بھی ملا ہوا ہے سارا کچھ۔ اب ان نے سوچا کہ پاکستان اس وقت ایک اقتصادی طور پہ کمزور حالت میں ہے، تو ہمیں وار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی زیادہ تر جب بھی بات کرتے ہیں اپنی ملٹری مائٹ سے زیادہ اپنی اکنامک مائٹ کی بات کرتے ہیں، اقتصادی جو برتری ان کو اقتصادی برتری حاصل ہے، اس مائٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ سوچتے کہ پاکستان چونکہ 1 ارب روپے کے لیے IMF کے ترازے پہ پہنچا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس تو اربوں پہلے اپنے موجود ہیں، 1 ارب کی ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ اس سے کمزور ہو گیا تھا، ترازہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کو بہانے تلاش کرتے رہے، ہمیشہ بہانے تلاش کرتے رہے، تو ایک بہانہ ان کو پہلگام کا مل گیا، اور پہلگام ان کے لیے بھی جتنا ان کے لیے افسوسناک ہے، اتنا ہمارے لیے بھی افسوسناک ہے، کیونکہ بے گناہ لوگ مارے گئے، عام شہری مارے گئے، لیکن ان کی کلپیبلٹی میرے خیال میں زیادہ ہے، اس لیے کہ پہلگام ان کی کنٹرول میں ہے، لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی شک کی بات ہے، لیکن پہلگام کا علاقہ، کشمیری ان کی کنٹرول میں نہیں ہے، پہلگام کا علاقہ ان کی کنٹرول میں ہے۔ اس بیسنا وادی، بیسنا بیک کی ہے ایک لحاظ کی، اس میں جو اس کے ایک طرف شمال کی طرف، دوسرے جنوب کی طرف BSF کے کیمپ ہیں، آپ گوگل پہ دیکھ لیجیے، BSF کے کیمپ ہیں، اور وہاں تک پہنچنے میں جگہ جگہ چوکیاں لگی ہوئی ہیں، تو کیسے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے؟ یا تو پھر ان کے ساتھ ان کی کنائمنس ہے، اس لیے انہوں نے کرایا، یا پھر ان کی غفلت ہے، اس لیے انہوں نے کروایا، یا پھر ان کی ناکامیاں کے کرنے کے بعد پکڑے نہیں گئے، اور پھر یہ کہ بہانے جو تلاش کیا گیا، اب ہندو مسلم والی بات نہیں شروع، یا پھر ایک بہانہ ہی تراشا گیا ہے، بہانہ تراشا گیا، اور یہ کہ ان لوگوں کے شلوار اتار کے دیکھا گیا، ان کو کلمہ پڑھا کے دیکھا گیا۔ یار اچانک مارتے ہیں لوگوں کو، تو وہ پہلے کلمہ پڑھائے گا، اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے، اس کو جنت میں بھیجنا تھا ہم نے، کہ بھیجی جاتے جاتے کلمہ پڑھ کے جاؤ۔ تو یہ ہے کہ زہر اگولنے کے لیے ہے، کیونکہ ان کی تجربہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی جو کٹر پنتھی قسم کے جو ہندو تھے، یہ ان کے فالوور تھے، ان کو یہی کہا گیا کہ آپ لوگوں کو پکڑیں، مسلمانوں کو، جو جے شری رام نہیں کہیں گے، جو گائے ماتا کی قسم نہیں کھائیں گے، بھارت ماتا کی قسم نہیں کھائیں گے، اس کی جے نہیں کریں گے، اس کی چمڑی تاڑ دو، ایسا ہوا۔ تو یہ اسی طرح سے یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی لاوا پھٹ پڑا ہے کہ جو آتش فشاں
پلتا رہا اس نفرت کے ماحول میں اور نفرت کے ذریعے، تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا نقطۂ عروج اب یہ آ گیا کہ پاکستان کے ساتھ کھلی یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ ہندو اور مسلمان کی بات ہے. آپ دیکھیں نا جیسے کہ یہ جو ابھی انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، اسٹرائکس بھی انہوں نے مساجد بھی کی ہیں، درست، مدرسوں پہ کی ہوئی ہیں. اور کل ایک صاحب میں ویلاگ سن رہا تھا کہ سیاستدان تھا، ان کو کہا جی ہم ان کے مدرسے کبھی قبول نہیں کریں گے، ان کو مدرسوں کو بند، انڈیا میں کہہ رہا تھا، انڈیا میں جہاں جہاں یہ دیوبند ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مدرسے بند کر دیے جائیں، باقی ان کو سکول کھول کے دیے جائیں، خرچہ بھارت ماتا خود دے دے، سارا کچھ کر دے، لیکن ان کے مدرسے مسجدوں کے پیچھے بھی اب یہاں جو نشان ہے کہ مثلا میں نے خود جا کے مسجد دیکھی جہاں پہ واقع وہ تھن بڑے پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس میں مسجد ہے، مسجد کو انہوں نے مارا، مسجد کو شہید کیا، آس پاس علاقے میں اثر ہو گئے سارے، ہر جگہ مسجد کو ہی اٹیک کیا ہے. اس کی بھی کوئی علامتی یہ کہ ان کا اس کا مزاج ان کا ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کی ڈائریکشن مقرر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. تہذیبی قسم کی بالادستی کا جو ان کا ایک ذہن بن گیا، جس طرح وہ آئی تھی نا ابھی کلیش آف سیویلائزیشن والی بات ہے اس کی آ رہی، لیکن ان کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے. مشرف اس نے ضیاء الحق نے بڑا صحیح کہا تھا راجیو گاندھی کے کان میں کہ بھئی یہ زمانہ کنونشنل جنگ کا نہیں ہے، یہ ایٹمی جنگ کا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان چھوٹا سا ہے، وہ چھوٹا سا جائے گا، جو کہ ہندوستان، اور اس کے باوجود بھی 52 ہندوستان مسلمان ممالک رہیں گے، آپ کا نام تو کہیں نہیں رہے گا نا جی. تو دیٹ واز دا وے. پھر انہوں نے وہ براس ٹیکس وغیرہ وغیرہ سارے اس زمانے میں اور ساری باتیں ختم ہو گئی رائے راست پہ آگے. لیکن ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے. درست. دیکھیں یہ جو آپ کا کشمیر کا ایشو ہے، اس مطلب ہے 47 سے چلا آ رہا ہے، کشمیری تحت مطلب جدوجہد تو سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو 47 سے چلا آ رہا ہے نا. لیکن اس سے پہلے جو لوگوں کی تربیت ایسی نہیں تھی جیسی تربیت ان لوگوں کی ہے. انہوں نے 47 سے لے کے 2014 تک مینج کیا. درست. اٹل بہاری واجپئی تھے، نٹور سنگھ تھا، اڈوانی تھا، حالانکہ وہ بھی کڑے کٹر پنتھی قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، لیکن جب وہ پاکستان آئے، پاکستان سے انٹریکشن ہوا، انہوں نے پھر کتابیں لکھی، انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کتابیں لکھی، کھلے دل سے تسلیم کرنے کا بظاہر اعلان کر دیا. اٹل بہاری واجپئی نے خود آ کے مینار پاکستان میں تسلیم کرنے کے وہ معتدل تھے. اب ایسے قسم کے لوگ آگے جن کی تربیت بھی صحیح نہیں ہوئی ہے. اب کیا دیکھتے ہیں یہ ایپیسوڈ یہاں تک جو ہو چکا ہے، کشمکش کا، کشیدگی کا، پاکستان نے پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کیا. اب نریندر مودی ایک سبکی کا سا سامنا کر رہا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے، اور جو طوفان اس نے اٹھایا ہے وہ اسی کا قیدی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. میڈیا کے ذریعے سخت گیر جنونیت، ذہنیت کا وہ قیدی بنتا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مودی نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے لیکن اس نے کیا کچھ نہیں. تو اس ذہنیت کے پس منظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی پھر کسی مہم جوئی پر کی راہ پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں. اب مودی کے ذہن میں پہلے ایک ایجنڈا تھا، اب دو ایجنڈے آ گئے. پہلے ایجنڈا اس کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم ان کو ایز اے قوم ملیمیٹ کر کے رکھ دیں گے اور ہماری قوم کی بالادستی ہوگی. اب جب وہ نہیں بن سکا تو پھر ایک ونڈکٹیونیس اس میں آ گئی ہے، انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا. اور انتقامی جذبہ بھی یہ مرنے مارنے پہ توڑ گیا کہ ہم ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے اگر پاکستان کی طرف سے بروقت اس کے جواب کے لیے کوئی کارروائی نہ کی گئی ہوتی یا جواب کا ان کو کنوے نہ کیا گیا ہوتا تو میرے خیال میں بہت کچھ کر گزرتے. لیکن وہ اس جواب کی وجہ سے ڈر گئے اور اس کو جا کے امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے جا کے ان پہ روک ڈالا کیا تو، لیکن اب اس کو الٹی پڑ گئی. اب تیسری بار اور سبکی ان کی ہوگی. تیسری سبکی یہ ہوگی کہ اپنی پارلیمنٹ ان کے خلاف ہوگی، اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ایون فوج بھی ان کے خلاف ہوگی. پچھلی دفعہ سری نگر میں ایک دربار چل رہا تھا جو نیا آرمی چیف آیا تھا، وہاں تو ریوولٹ ہو گیا باضابطہ طور پہ سارا کچھ کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو یہ اب یہ تین اس کو مطلب وہ ایک زخمی ہے، زخمی شیر کی طرح ہو گیا. زخمی شیر کی اللہ نہ کرے ہندوستان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ہندوستان کا قائم رہنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہماری تہذیب ایک جیسے کٹھی ہے، تاریخ ہماری کٹھی ہے، اصولی اختلاف ہے، ہم ٹوٹ پھوٹ میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. نہیں، ہمیں تو مقصد ہمارا فائدہ کچھ نہیں. اس میں ایک یہ نیا پہلو سامنے آیا کہ نریندر مودی نے اپنے تئیں 5 اگست 2019 کو کشمیر کا مسئلہ ختم کر دیا تھا. اس کو ایک تابوت میں بند کر کے اس ری آرگنائزیشن بل کی کیلیں بھی اس پہ ٹھونک دی تھی اور دنیا کو کشمیر کے نام سے بھی ناآشنا بنانے کی کوشش کی تھی اور یونین ٹیریٹری میں بدل دیا تھا اس سارے کو. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، جس طرح ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا اور مسلسل وہ ایک ثالثی کی پیس میکر یا پیس بروکر جو بھی آپ کہیں اس کی پیشکش کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے مسئلہ کشمیر. تو اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا
ٹرمپ اور عالمی قوتیں ہیں وہ ایزرٹ کریں گی مزید اس میں؟ یہ چوتھی بات مجھے آپ نے یاد دلائی، مطلب آپ کے بات سے میرے ذہن میں آئی کہ چوتھی سبکی اس کی یہ ہوئی ہے کہ جب ٹرمپ نے کھلے بازار کھلے دربار میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی ان کے آپس میں ہم نے بات کروا دی ہے، آج شام 4 بجے سے ان کی جنگ بندی ہو جائے گی، اور اس میں میرے خیال میں یہ بات بھی طے، مجھے نہیں پتہ، انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے یہ بات بھی ہوگی کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ پاکستان ہمارے ڈی جی ایم او کو فون کر کے کہ جی جنگ بندی کریں گے، ورنہ اتنی تلخی کے ماحول میں یہاں سے ڈی جی ایم او اس ڈی جی ایم او کو فون کرے گا جی بند کریں، تلخی کے ماحول میں جنگ بند کرنے کے کون کہتے ہیں بھائی؟ درست، یہ ممکن بات نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ پھر یاد ہے کہ جو سب ٹرمپ نے جس طریقے سے امپوز کیا سارا کچھ، اس امپوز کرنے کی وجہ سے زیادہ سبکی ہو گئی ہے ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کا ٹویٹ دیکھا نریندر مودی صاحب کا، اس نے ایئر فورس والوں کو ٹویٹ کیا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کسی ایک کلاس میں یا کسی ایک سبجیکٹ میں کوئی آپ رہ گئے ہیں، ابھی اور بہت سارے امتحان پڑے ہیں، اس کا گھبرانے کی ضرورت ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اس سلسلے میں۔ مطلب اس کی ڈسپریشن کا اندازہ لگائیں اور اس کے ساتھ اس کی فورسز کی ڈسپریشن کا اندازہ لگائیں، تو پرٹیکولرلی ان کے پاس گیا اور ان کو یہ میسج دیا جا کہ ہم اس کے لیے بہت کچھ کریں گے، وہ تو دے آر ہیلپ کا کچھ نہ کریں گے، لیکن مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے اس وقت ایک نیا دنیا تیار ہو رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں اب اس نئی صورتحال میں آپ؟ مسئلہ کشمیر تو میرے خیال میں 47 کے بعد پہلی بار پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے تو مسئلہ کشمیر کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اب مسئلہ کشمیر کا پتہ لگ گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے، یہ جابر قوموں کے درمیان اور مظلوم قوموں کے درمیان کا مسئلہ ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا ناگزیر اس لیے ہے کہ ایک تہذیب جو ہے دوسری تہذیب کو نابود کرنا چاہتی ہے۔ اب اکانومی کا زمانہ آ گیا، اکانومی کے زمانے میں انہوں نے دنیا کو پراسپیرٹی کا خواب دیا ہے۔ اب جو دنیا میں جو بڑے پاورز ہیں، جو پروڈکشن جن کی ہوتی ہے، جس قسم کی پروڈکشن بھی ہو، انہوں نے ساری دنیا کو کنزیومر مارکیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی مہم جوئی کی، مجھے نہیں لگا کہ ہماری طرف سے کوئی لوگوں کو چوڑیاں پہنے ہوں گی، اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو مودی کی سبکی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لمحہ آ گیا، سالہ سیاست ہے، نفرت کی، جنون کی، اس کا اینٹی کلائمیکس آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہوتا ہوا؟ مودی کا تو اینٹی کلائمیکس ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو دیوار پہ لکھا گیا ہوا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں انڈیا میں جو ہے نا ہمارے مقابلے میں زیادہ بیدار لوگ ہیں، کیونکہ وہاں ڈیموکریسی چلی آ رہی ہے، وہاں ایک لحاظ سے سیکولرزم بھی چلا آ رہا ہے، ان کا انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے مقابلے میں ان کی پڑھائی لکھائی بھی بہت زیادہ ہے، وہ سیانے لوگ ہیں، وہ اس کو اس حد تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 2.25 ارب انسانوں کا جو مستقبل ہے تاریخ ہو کر ایک آدمی کے نا کی خاطر سارے ہندوستان اور پاکستان کو ملیا میٹ کر دے، 2 ارب لوگوں کو ملیا میٹ کر دے، اور پھر ان کے جو ہمدرد ہیں دنیا سارے میں ان کو جناب دعا کر دیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے دے گا۔ ہوگا اگر خدا نخواستہ انہوں نے اس کو اجازت دے دی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی ذہنی طور پہ دیوالیہ نکل گیا، مجھے نہیں لگتا ایسا نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب۔ جسٹس سید منظور حسین گیلانی صاحب اس پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھرنے والی اس موجودہ کشیدہ صورتحال پر اپنا تفصیلی تجزیہ پیش کر رہے تھے، سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔